أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. اس آیت کا بھی شان نزول ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے والدین کو یاد کر کے کہا تھا کہ اب میرے والدین کا مجھے پتہ چلتا کہ میرے والدین کہاں ہیں، اور 3 بار یہ لفظ کہا تھا، اور اس پر یہ آیت اللہ پاک نے اتاری. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشیر اور نذیر صفت لکھا گیا. اور تورات میں باقاعدہ طور پر یہی الفاظ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ دنیا میں تشریف لائیں گے، اپنی امت کے لیے بشیر اور نذیر ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم اخلاق والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ انتہائی نرمی کرنے والے، اور آپ کا نام متوکل ہوگا. یہ تورات میں لکھا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. بشیرن معنی بشارت دینے کے واسطے، نذیرہ اور ڈرانے کے لیے. ہر نبی اپنی امت کے لیے بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، کیونکہ نبی جنت کی خوشخبری دینے والا تو یہ بشیر ہے، اور جہنم سے ڈرانے والا تو یہ نذیر ہے. ڈرانے میں بھی نبی کا ڈرانا شفقت کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایک کسی کو ایسے ڈرانا ہوتا ہے جس میں شفقت نہ ہو، محض اس کو
اس کام سے صرف دور کرنا ہے، اور ایک ڈرانا ایسا ہے کہ اس میں صرف خوف کو غالب نہیں کرنا بلکہ شفقت کا پہلو بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ڈراتے ہیں، وہ بڑی شفقت کے ساتھ وجوہات بتاتے ہیں، جہنم کی عذابات کا ذکر ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کے احسانات کا ذکر، انعامات کا ذکر کرتے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے زندگی کا مقصد بھی یہ نہیں کہ تم یہاں اپنے رب کو ناراض کر کے جہنم کے مستحق بنو، تو اس میں انتہائی شفقت ہوتے، اس میں اتنا خوف نہیں حاوی ہوتا کہ انسان خوف کے مارے اتنے ڈر جائے کہ پھر اس سے کوئی اچھا کام ہی نہ ہو۔ تو نبی کا یہ صفت ہے، یعنی کسی کو ایسے خوف زدہ کرنا کہ خوف اس پر اتنا غالب ہو جائے کہ اس کے ہاتھ سے پھر خوف کے سوا کچھ ہی نہ ہو جائے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایمان چونکہ خوف اور امید کے بیچ میں، نہ تو خوف کا پہلو اتنا غالب ہو کہ آدمی نا امید ہو جائے، اور نہ امید کا پہلو اتنا غالب ہو کہ خوف آدمی کے اندر ہی نہ آئے۔ اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اعلان ہو جائے کہ پورے کائنات میں صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ وہ ایک بھی میں ہوں۔ لیکن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ پورے کائنات میں صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، باقی سارے جنت میں جائیں گے، تو مجھے خوف اتنا ہے کہ وہ ایک میں نہ ہو۔ تو ایمان ایسا ہے کہ خوف اور امید کے بیچ میں ہے، اگر بالکل امید کو غالب کیا تو تب بھی ناکام، پھر انسان جو ہے صرف امید پہ ہی زندہ ہوتے ہے۔ اگر صرف خوف کو غالب کیا، امید کا پہلو ہی نہیں، تو پھر بھی ناکام، پھر تو انسان کہتے ویسے بھی مغفرت نہیں ہوتا، ویسے بھی جہنم ہے، ویسے بھی عذاب ہے، ویسے بھی اللہ ناراض ہے، ویسے بھی میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہوں، تو پھر کیا فائدہ کی کوئی نیکی کرے۔ تو اپنے اوپر خوف بھی اتنا غالب نہ کرے جس کی وجہ سے کوئی نیکی کر ہی نہ سکے، اور اپنے اوپر یہ امید بھی اتنا حاوی نہ کر دے کہ اتنے امید میں آدمی پھر گناہ کرتے جائے اور اس کو توبہ کا توفیق ہی نہ ملے۔ اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بشارت بھی لے کر آئے، خوشخبری بھی لے کر آئے کہ جنت کی خوشخبری ہے، اور فضائل بتا کے اس کے لیے امت کو اعمال میں لگایا، اور اسی طرح کہ صرف یہ نہ ہو کہ اس امید پر کہ جنت میں جائے، خوف بھی طاری ہو کہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرے۔ اور خوف کیا ہے کہ انسان صرف مجمع میں نہیں، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، اور یا دن کے اجالے میں نہیں، بلکہ اکیلے میں یا پھر اندھیرے میں بھی انسان کو اللہ کا ڈر محسوس، اللہ کا خوف محسوس، کہ میں اگر اندھیرے میں اور اسی طرح اکیلے میں کوئی گناہ کرتا تب بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہر وقت یہ نیت رکھنا اور ہر وقت
اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرانا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر خبردار ہے، تو پھر انسان سے گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی جگہ ایسے نہیں جہاں پر انسان خدا سے چھپ جائے اور پھر وہاں پر کوئی گناہ کر لے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیراً بشارت دینے کے لیے، ونذیرا اور ڈرانے کے لیے، جنت کی بشارت خوشخبری اور جہنم سے ڈرانا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تم سے جہنم کے بارے میں، اہل جہنم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، ہمارے مبلغین حضرات اکثر کہتے ہیں امریکہ میں کوئی مر جائے، افریقہ میں کوئی مر جائے اور اسی طرح، اور اس کو اسلام نصیب نہ ہو تو ہم سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود ہی فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بات پریشان نہ کرے کہ کوئی کفر کی حالت میں چلا گیا، کیونکہ اہل جہنم کا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ جہنم میں کیوں گیا، ان سے ہی پوچھا جائے گا۔ ان میں تھوڑا سا تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہے اور جو دعوت اللہ نے آپ کے ذمے لگایا، اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی ہے تو پھر آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے تھے پھر آپ کے ذمے لگایا تو آپ نے کیوں نہیں آگے پہنچایا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے اور پھر فکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طرح پورے امت کے لیے فکر، پورے انسانیت کے لیے فکر، یہ فکر بھی تمہیں لگا ہوا تھا، لیکن وسائل تیرے پاس نہیں تھے کہ تم اپنے وسائل سے امریکہ پہنچے، تم اپنے وسائل سے افریقہ پہنچے، تم اپنے وسائل سے دنیا کے آخری کونے تک پہنچے، یہ وسائل آپ کے نہیں تھے، پھر آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہاں کوئی کافر کیوں مرا اور وہ کفر کی حالت میں جہنم جا رہے تو تم ہی مجرم ہو۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ایک انسان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا قیامت میں۔ اگر تم نے نبوت کا وہ پیغام جو تیرے ذمہ لگا تھا اس میں کوتاہی کی ہے تو اس کا تو ضرور پوچھا جائے گا، اس میں کوتاہی نہیں کی پھر تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور دلیل میں پیش کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے جنازے پر رویا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ مستقل ناکام ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جہنم میں یہ جائے گا تو اس کے بارے میں مجھ سے ہی پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر روئے تھے، مشفق تھے، شفیق تھے، مہربان نبی تھے، اس پر رویا تھا کہ یہ آدمی ابھی ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا اور میرا امتی، تو اگر ہمیشہ کے لیے ناکام نہ ہوتے تو یہ جنت میں چلے جاتے، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس وجہ سے روئے تھے۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ اب اگر یہ جہنم میں جائے گا تو پوچھ ہم سے ہوگی، کیونکہ رسول کامل، اس کا دعوت بھی کامل، اس کا پیغام بھی کامل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا اس نے پہنچایا، اور آخر میں امت کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا اور یہ کہا کہ کیا میں نے آپ کو اللہ کا پیغام پہنچایا؟ تو صحابہ نے کہا کہ پہنچایا کیا، آپ نے تو پورا حق ادا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ اب تو ہی گواہ ہے کہ میں نے وہ پیغام جو تم نے میرے ذمہ لگایا تھا ان کو پہنچایا، ابھی آگے پہنچانا ان کا کام ہے، اس میں تو امت ذمہ دار ہے کہ یہ پیغام آگے پہنچائے، اس میں یہ امت ذمہ دار ہے۔
لیکن اگر یہ اپنا یہ حق ادا کر رہے تو پھر اگر کوئی کافر کفر فرماتا ہے تو یہ اس کے نتیجے کا مکلف نہیں کہ یہ کیوں کفر فرما. اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بے نمازی ہے تم اس کو دعوت دے رہے کہ نماز پڑھو، اگر وہ پھر نماز نہیں پڑھ رہا تو تم اس کا مجرم تو نہیں ہو. وہ تو خود نہیں پڑھ رہا، تو تم نے اپنا حق ادا کیا کہ اس کو کہاں ہے. تم نے اگر اس کو دعوت نہیں دی تو پھر تم قصوروار ہو. لیکن اگر آپ اس کو ہر وقت دعوت دے رہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو دعوت دے رہے، وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، آپ اس کو دعوت دے رہے، وہ حج کے لیے نہیں جا رہا، وہ روزہ نہیں رکھ رہا، تو پھر اس کے کا آپ ذمہ دار نہیں ہے. کل قیامت میں اسی کو سزا ہوگی، آپ کو نہیں ہوگی. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا عمل دوسرے کو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ میرے والدین کا کیا حال ہے، کیا پتہ وہ کہاں ہے. تو پھر اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت بھیجی، تو اس کے بعد رسول اللہ نے کبھی بھی اپنے والدین کے بارے میں کچھ کہا نہیں. جب رسول اللہ خاموش رہے تو پھر ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہم اس میں بحث کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان کی حالت میں تھے یا غیر ایمان کی حالت میں تھے، وہ اہل جنت ہے یا اہل جہنم ہے. ان کے بارے میں کوئی لب کشائی کی ضرورت ہی نہیں، بالکل خاموشی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خاموش رہے، ایسے ہمیں بھی خاموشی کا حکم ہے. امام ترمذی نے حدیث نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا گیا اور پھر حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا، ایمان لائے، پھر ایمان کی حالت میں واپس چلے گئے. اس حدیث کو باقی کسی نے ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ امام ترمذی کی روایت نہیں ہے، صحیح ستہ میں کسی نے اس کو نقل نہیں کیا اور اس کو انتہائی ضعیف قرار دیا اس حدیث کو. جو میں نے آپ کو کہا کہ امام ترمذی نے نقل کیا، ترمذی نے نہیں نقل کیا، یہ کسی اور کتاب نے لکھا ہے، لیکن صحیح ستہ میں اس حدیث کی کوئی تصدیق نہ ہوئی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خاموش رہے اپنے والدین کے حق میں، اللہ نے اس کو آیت کے ذریعے سمجھایا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا تو ہمیں بھی کہنے کی ضرورت نہیں. میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا کہ جس چیز پر نتیجہ مرتب نہ ہو اسے بالکل خاموشی بہتر ہے. مثلاً عرش کے اوپر کیا ہے، نہ قیامت میں آپ سے سوال ہوگا، نہ قبر میں، نہ حشر میں، تو پھر کیا جو فائدہ کی عرش کے اوپر کیا ہے. تم اس تحقیق میں پڑھے، فضول کام ہے. 7 زمین نیچے، اس کے نیچے کیا ہے، نہ تم سے قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں سوال ہوگا، تو کوئی نتیجہ اس پر مرتب ہی نہیں. پھر کیا فائدہ کہ تم اس میں پڑھ جاؤ، ایسے بحثوں میں پڑھنا ہی نہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتا یہود اور عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم اس کے مذہب اور دین کو اختیار کرو. یہ بہت اہم بات ہے. اللہ کہہ رہے اور قیامت تک کے لیے حکم ہے، یہود اور نصارہ یہ اب سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے. یہ جتنے بھی مسلمانوں کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرتے سب جھوٹے ہیں. اللہ ہی کہتے ہیں کہ یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتا. لن ترضا، ہرگز کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتا، یعنی قیامت تک یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتا. ایک صورت میں راضی ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، کہ تم ان کی ملت کو اختیار کرو، انہی کی مذہب کو اختیار کرو، ان کے دین کو اختیار کرو، تب آپ سے راضی ہو سکتے، ورنہ یہ راضی نہیں ہو سکتے. اگر آدمی اپنا دین چھوڑ دے ان کے لیے پھر تو ٹھیک ہے، وہ راضی ہو جائیں گے، دوست بن سکتے. لیکن اگر آپ چاہے کہ آپ اسی دین اسلام پر ہو اور پھر یہود و نصارہ بھی آپ سے راضی ہو، یہ ناممکن ہے. یہ اللہ پاک نے اعلان کیا، قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا. تو کبھی بھی یہود کو رازدار نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ. اور یہ الگ بات ہے کہ ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح کے دنیا کے معاملات کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، یہود کے ساتھ بہت سارے معاملات رہے، کرتے رہے، لیکن کبھی کسی کافر کو رازدار نہ بناؤ. دوستی یہ ہوتے ہے کہ آپ مسلمانوں کے راز ان کو بتائے، رازدار بنائے، یہ دوستی ہے. تو ایسے دوستی کبھی کسی کافر سے نہ کرو، وہ کافر تمہارا دوست نہیں بن سکتا. یہ معنی.
ولن ترضى عنك اليهود، کبھی راضی نہیں ہو سکتے آپ سے یہود ولا النصارى نہ عیسائی، حتیٰ تتبع ملتهم، یہاں تک کہ تم ان کے ملت اور مذہب کے اتباع کرو. اور یہ ممکن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کو اختیار کرے، یہ ممکن نہیں. تو پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ دوست بن جائے. جب یہ ممکن نہیں کہ رسول اللہ ان کے مذہب کو اختیار کرے، پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ دوست بن جائے، وہ دشمن ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. اور یہ جو یہود کہتے ہیں کہ اصل ہدایت پر تو ہم ہیں، یہ جھوٹے ہیں. آپ ان کو یہ کہو، قل آپ کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل تو اللہ کی ہدایت ہے. اللہ جس کو ہدایت دے، ہدایت تو اللہ کا ہے، اللہ جس کو دے. تو یہ تم اپنے آپ کو جو ہدایت پر سمجھتے ہو، یہ جھوٹ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور پھر تنبیہ ہے، اور پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک اعلان کیا جاتا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس کے باوجود اگر آپ نے ان کی خواہشات کے پیچھے چل کر ان کا اتباع کیا، اگر اس کے باوجود بھی آپ ان کے خواہشات کے پیچھے چلے اور ان کا اتباع کرے، اپنے خواہش کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق ان کی اتباع کرے، یعنی اللہ تو نہیں چاہتا کہ ان کی اتباع کرو، لیکن پھر بھی اگر آپ اپنی خواہش کے مطابق ان کی اتباع میں چلے، ان کافروں کی اتباع کریں گے. بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم بھی آیا، اس کے بعد کہ اس کے بارے میں تیرے پاس علم آیا کہ یہ اتباع ناجائز ہے، اور یہ تو آدمی کو ایمان سے، اسلام سے خارج کر دیتے. یہ علم آپ کے پاس ہے، اس کے باوجود اگر تم ان کا اتباع کرو گے، ما لک من اللہ من ولی، پھر اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی کارساز نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار. تو پھر اللہ کی عذاب سے نہ تمہیں کوئی بچا سکتا ہے، نہ تمہارا کوئی مددگار بن سکتے ہیں. جب اللہ تمہارا مدد نہیں کرے گا، پھر کون ہے تمہارا مدد کرے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خطاب ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اللہ پاک یہ حکم سنا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رسول اللہ کی امت میں ہوتے ہوئے اس پر عمل نہ کرو اور کبھی کسی کافر کو اپنا دوست بنائے. تو کافر تمہارا دوست بن نہیں سکتا، اور اس سے اللہ تم سے ناراض ہو سکتے، اور اگر اللہ ناراض ہوا تو نہ تمہارا کوئی ولی ہوگا دوست، اور نہ تمہارا کوئی پھر مددگار. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، اور اس کو پڑھتے ہیں حق تلاوت کے ساتھ، اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. حق تلاوت مانا جس طرح پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان رکھتے. ومن یکفر بہ، جس نے اس پر کفر کیا، انکار کیا، فاولئک هم الخاسرون، یہ خسارے میں. مانا یہ کہ یہود ہو چاہے عیسائی ہو، وہ قرآن کا منکر ہے تو وہ کافر ہے. ہم نے کتاب دیا ہے، کون سا کتاب؟ قرآن. اگر تم اس کو پڑھتے ہو جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، مانا قرآن جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، تو پھر یہ ایمان ہے. اگر تم نے قرآن کو اس کی طرف تم نے منہ پھیر لیا، قرآن سے منہ پھیر لیا، اور تم نے انکار کیا اس قرآن کا، تو پھر چاہے تورات پر تمہارا ایمان ہو تو ایمان ہی بیکار، پھر انجیل پر تمہارا ایمان ہو تو ایمان ہی بیکار. اگر تم نے رسول اللہ کو نہیں مانا، تم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو تمہارا ایمان ہی ختم. اگر تم نے رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور اس پر ایمان لایا، تو تمہارا ایمان بھی ختم. یہ مانا. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا، یتلونہ، اس کو پڑھتے ہیں، حق تلاوتی، حق پڑھنے کے ساتھ، مانا اس کا حق ادا کرتے ہوئے. اولئک یؤمنون بہ، اس پر ایمان رکھتے. ومن یکفر بہ، جس نے کفر کیا قرآن پر، فاولئک هم الخاسرون، یہ خسارے میں. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میرے ان انعامات کو، انعمت علیکم، جو تم پر کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں فضیلت والا امت یہ امت
یہی بنی اسرائیل ہے، اور سب سے زیادہ انعامات اللہ پاک نے ان پر کیے ہیں، تو اس لیے بار بار ان کو یاد دلاتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب یاد کرو وہ نعمت التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم، اور میں نے تمہیں فضیلت دیا، میں نے تمہیں پسند کیا تھا، میں نے تمہیں چنا، علی العالمین، عالم کے معنی جتنے بھی عالم گزرے تمام عالم میں یہ مقام تمہیں دی اور یہ فضیلت تمہیں عطا کی ہے۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، بنی اسرائیل کو اللہ اپنی انعامات گنواتے اور پھر اس کو کہتے کہ ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ ایک نفس دوسرے کے لیے بدلہ نہیں بن سکتا، ایک نفس دوسرے کی جگہ بدلہ نہیں دے سکتا، کسی بھی شیئا معنی ذرہ بر، کسی ایک ذرے میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ ان سے کوئی جرمانہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، نہ ان کو کوئی سفارش نفع دے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ قیامت کا منظر ہے جو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک آدمی دنیا میں کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو ایک کفن میں ہی جاتے ہیں، وہاں تمہارے پاس کوئی دولت ہوگا ہی نہیں۔ بالفرض اگر وہاں بھی تم دولت کے مالک بن جاؤ اور اتنا دولت تمہارے پاس ہو جیسے دنیا اور دنیا کی بقدر، یعنی یہ دنیا جتنا ہے اس کی بقدر، اور پھر بھی تم اپنے ایک جرم کے بدلے جرمانے کے طور پر ادا کرنا چاہے کہ میرا یہ جرم معاف ہو جائے، یہ سارا کے سارا میں جرمانے کے طور پر ادا کرتا ہوں، تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر تم چاہو کتنا ہی تم ولی اور نیک کیوں نہ ہو، سفارش کرنا چاہو، جب تک کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت نہ ملے آپ کسی کی شفاعت بھی نہیں کر سکتے، سفارش بھی نہیں کر سکتے، تو نہ وہاں سفارش قبول ہوگی اسی طرح کا، اور نہ وہاں تم کسی کے ہاں کوئی بدلہ دینا چاہو تو بدلہ بھی۔ اور یہاں پر ایک غلط بات مشہور ہو گئی، لوگ کہتے چلو تم یہ عمل کرو، گناہ کا عمل ہوتے، اور چلو تیرا گناہ میرا، اگر تم نے یہ عمل کیا تجھے جو گناہ ملے وہ مجھے ملے اور اس کا سزا مجھے ملے، اور اس نے گناہ کیا تو دونوں کو سزا ملے گی، ان کے برے دعوت کی سزا اس کو ملے گی اور جس نے گناہ کیا اس کو بھی سزا ملے گی، اور یہ سزا اس کو نہیں مل سکتا اس کا، کیونکہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ اللہ دوسرے پر نہیں ڈالتا، تو اس لیے یہ بات غلط مشہور ہو گئی کہ چلو تم جو گناہ کرتے ہو وہ گناہ میرا۔ اب قیامت میں اگر ایک آدمی کہتے کہ میں فلاں کی جگہ جرمانہ دو تو یہ جرمانہ نہیں ہو سکتا، اس کا جرمانہ یہ ادا نہیں کر سکتا، اور جرم کے بدلے یہ خود اگر اپنے آپ کو حوالے کرتے تو یہ بھی قبول نہیں ہوگا، تو جس نے جرم کیا ہے اسی کو سزا ہوگی، کیونکہ اللہ کے ہاں بہت بڑا انصاف ہے، جس نے جو جرم کیا ہے اسی کو سزا ہوگی، اگر جرم بڑا ہے تو زیادہ سزا، چھوٹا ہے تو کم سزا، اور نہ یہ سزا میں کوئی تخفیف کر سکتے اور نہ اس میں سفارش کر سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی اجازت نہ ہو۔ اگر کوئی حافظ سفارش کر سکتے تو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی تب کرے گا، عالم سفارش کر سکتے تو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی تب سفارش کرے گا، شہید سفارش کر سکتے تب جب کہ اللہ کی طرف سے اجازت ملے، اجازت کے بغیر سفارش ہی نہیں کر سکتا۔